وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہیں ملانا حق کو باطل کے ساتھ۔ دعا حق ہے، یہ دعائیں نہیں مانتے، دعا نہیں مانتے ہم فرضوں کے بعد دعا کرتے ہیں، سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہے، لیکن علی طریق الصلحاء لا علی طریق المبتدعین۔ امام الاسر انور شاہ جب کشمیر جاتے تھے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے، ہندوستان آتے تھے نہیں کرتے تھے، کہا وہاں اچھے لوگوں کی عادت ہے، یہاں اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، مسئلہ اپنی جگہ آ جائے گا۔ اس وقت کا ایک بدعتی فرقہ ایسے بھی پیدا ہوا جنہوں نے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے، یہ اہل حق میں سے بدعتی علیحدہ ہو گئے، یہ اہل حق کے بدعتی ہے، اہل حق کے بدعتی۔ اہل حق کے دو طبقے ہیں، اگرچہ آپس میں ایک ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب ایک طبقے کے بڑے ہیں، ان کی کتاب ہے استحباب الدعوات بعد المکتوبات، امداد الفتاوی کا جز بن کے شائع ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا اجتماعی ثابت ہے، مستحب ہے۔ اور مولانا مفتی کفایت اللہ انہوں نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ میں سنتوں کے بعد بدعتیوں کے ساتھ ملتی جلتی دعا منع فرمائی ہے اجتماعی، لیکن فرضوں کے بعد دعا کو کئی منع نہیں لکھا۔ اور مفتی محمد شفیع نے احکام الدعا کے نام سے کتاب لکھی۔ پنجپیر مولانا غلام اللہ اور ان کے تمام رفقا اپنے اپنے زمانے میں فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگتے تھے۔ استاد گرامی قدر حضرت بنوری فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے، صوبہ سرحد میں سنتوں کے بعد بھی مانگتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اور حضرت فرماتے بھی تھے کہ وہ تو بدعتی نہیں ہے، وہ تو اہل حق ہے، بہتر ہے کہ فرضوں کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھی جائے، تفصیلی دعا بعد میں۔ تو یہ کہتے ہیں دعا نہیں مانتے، دعا تو مانگتے ہیں لیکن سنت کے مطابق۔ آپ دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، آپ جہر کرتے ہیں، آپ نازیبا کلمات کہتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جہر بطور تعلیم کے کبھی کبھی بزازیہ میں ہے، لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، فتاوی بزازیہ فصل ماذا یفعل بعد ما صلی المکتوبہ۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق و باطل سے نہ ملانا۔ جنازے کے بعد دعا الگ تحقیق نہ کرنا بہتر ہے۔ قبر پر دعا ثابت ہے بالنص، خود پیغمبر نے بقیع میں 3 دفعہ دعائیں مانگی، مسلم شریف جنائز صفحہ 113۔ تعزیت میں دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا اور دعا مانگنا سنت طریقہ ہے۔ جہل کی وجہ سے بعض اہل حق چھوڑ رہے ہیں، تعزیت کرتے ہیں ایسے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس۔ کیا افسوس ہوا تجھے؟ افسوس ہوا، افسوس ہوا۔ کوئی ہندو مرا ہے کیا؟ یہ تو ہمارے بزرگ ہندو پنڈت کی موت پر جا کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مسلمان مرا ہے۔ مفتی رشید صاحب کا انتقال ہوا تھا، شیر علی شاہ صاحب میرے ساتھ جا رہے تھے، راستے مجھے کہتے کیا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ صوبہ سرحد میں کبھی کسی مردے کے دعا میں گئے یا نہیں؟ کہا ہمیشہ جاتے۔ میں نے کہا وہاں کیا طریقہ ہے؟ کہ وہاں تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کسی اور مذہب کا مفتی مرا ہے گا؟ ہم نے جا کے ہاتھ اٹھائے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب اور ان کے اور ساتھی اس طرح بیٹھے رہے۔ مجھے کسی نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا قلت علمی کی وجہ سے، قلیل العلم ہونے کی وجہ سے۔ اس شخص نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف مغازی لے آؤ۔ اب میں نے غزوہ اوطاس نکالی، میں نے کہا یہ دیکھو ابو عامر نے وفات کے وقت حضرت سے درخواست کی کہ میرے سلام قبول کرے اور میرے لیے دعا کرے۔ حضرت نے پانی منگوایا، وضو کیا
اور ہاتھ اٹھائے، فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ، خدا اس کی بخشش فرما. صاف ظاہر ہے، اور یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں. جو نہیں اٹھاتے ہیں وہ اس حدیث کے منکر ہے. اور تعزیت کے بہترین آداب شاہ اسحاق نے لکھے ہیں، شاہ عبدالعزیز نے لکھے ہیں، اور انہوں نے دونوں نے تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کو بہتر کہا ہے. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر. الٹا سیدھا ہانگے بانگے مارتے، شرم نہیں آتی. کوئی اخبار نکالتے اس میں غلط سلط باتیں پھیلاتے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہیں ملانا حق کو باطل کے ساتھ. درود شریف نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم سے زیادہ درود کسی بدعتی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. ہم وہ درود پڑھتے ہیں جو شرعاً پڑھنا چاہیے، اور آپ وہ پڑھتے ہیں جو آپ نے خود گڑھا ہے. آپ باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہیں اسرائیلی بن کر، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق چھپاتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا درود چونکہ ہم نے بنایا اس لیے یہ لوگ مطمئن نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھ. حق تو یہ ہے کہ جعلی چیزوں کو ہم مذہب نہیں کہتے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ اشکال صحیح نہیں ہے کہ یہود کو کیسے نماز و زکوٰۃ کا کہا، کیونکہ ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی ہے نا. وَآمِنُوا، ایمان لے آؤ تاکہ صلاۃ تم پر فرض ہو جائے، زکوٰۃ دینے کے اہل ہو جاؤ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ یہودی مذہب میں نماز بغیر رکوع کے ہو گئی تھی. ان کے ہاں رکوع ختم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت مریم کو بھی کہا ارکعی، کہ آپ بھی رکوع والی نمازیں پڑھیں. بعض علماء نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے استدلال کیا ہے کہ نماز با جماعت پڑھے. محققین حنفیہ جیسے ابو بکر کاسانی صاحب البدائع، ابن نجیم صاحب البحر، ابن الحمام ان کے استاد صاحب فتح القدیر، متاخرین محققین سے مراد جب کہیں گے یہ 3 مراد ہوں گے، ابو بکر کاسانی، ابن الحمام اور ابن نجیم. یہ تینوں کہتے ہیں کہ نماز با جماعت واجب ہے. حنابلہ کا ایک قول فرضیت کا ہے. تفصیل کتاب الامامت تحت الترمذی گزر چکی ہے.